بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ کو حقیقت کی باتیں بتانے اور سمجھانے آئی ہوں۔ اے انسان جاگ، لیکن انسان کا جاگنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انسانیت سو گئی ہے۔ ہم نے 2 سال سے جو چیزیں دیکھیں، کرونا وائرس آ گیا، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوئے، 2 سال ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہندوؤں کو، ہندوستان کو کرونا سے پٹخنا اور ہلاک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز نہیں سنی، ان کو بند رکھا۔ ان پر کیا گزری ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اب اپنی لاشیں اٹھا کے کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ یہی ہوتا ہے اللہ کا بدلہ۔ اسی طرح سے اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے اور پھر وہ لوگ چیخ اٹھتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، لیکن یہ معافیا اب بے سود ہیں۔ انہوں نے اپنے حکمران، ظالم حکمران کو نہیں سمجھایا، اس لیے ان کی قوم پر عذاب آ گیا۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں کسی بھی قوم کو عذاب میں ڈالنے کے لیے۔ اب آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسے ہندوستان ظلم کر رہا تھا، اب اسرائیل نے شروع کر دیا ہے، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم، لیکن اب تو حد کر دی ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، پہلے تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ اب شرارت کرو گے دوبارہ تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور دوزخ کے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ واضح بیان کر دیا ہے۔ ابھی ان کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہندوستان پر عذاب آیا، اب یہ اسرائیلی بھی اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں۔ اللہ کچھ عرصے دیکھتا ہے اور جب کافر باز نہیں آتے تو پھر اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، سامنے ہی دیکھیے گا کہ کیسا ان پر عذاب آتا ہے۔ اللہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان اپنی وہاں جانیں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اللہ کے حکم کے اوپر۔ اللہ مسلمانوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے، مسلمانوں کو صبر سے کام لینا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، نصر من اللہ و فتح قریب، آمین ثم آمین۔